अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी। उर्दू की जो बुक है ना, न्यू नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है, इसका जो यूनिट 2 है मोहसिन मोहल्ला, ये जो अफसाना है अशफाक अहमद का, इसके दूसरे चैप्टर को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबक नंबर 2 जो है मोहसिन मोहल्ला, इसमें सबसे पहले जो मुसन्निफ़ है इनका जो तारुफ है ना, अशफाक अहमद जो है, नामवर अदीब हैं ये। अशफाक अहमद जो हैं उर्दू अदब के मशहूर अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और दानिश्वर थे। पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी इनकी जो है, इनकी पैदाइश 22 अगस्त 1925 को फ़िरोज़पुर भारत में हुई और हिजरत और लाहौर आमद जो है ना, क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर आ गए और वहीं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। अदबी आगाज़ जो है इनका, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अफसाना निगारी का आगाज़ किया और जल्द ही शोहरत हासिल की। किस्सा गोई की महारत वो बुनियादी तौर पर कहानी नवीस थे। इनकी किस्सा गोई सादा और जादू भरी थी। अंदाज़ तहरीर जो है, इनकी तहरीर का अंदाज़ सादा, रवां, बेतकल्लुफ़ और हकीकत का से करीब होता था। तो किरदार निगारी जो है, अशफाक अहमद की तहरीरों में किरदार निगारी को ख़ास अहमियत हासिल है। हर किरदार एक नई सोच लाता है। रूहानियत और फ़लसफ़ा जो है, इनके अफ़कार में रूहानियत, इंसानियत और इखलाकी दर्स वाज़े नज़र आता है। टीवी प्रोग्राम ज़ाविया जो है, इनका मशहूर प्रोग्राम ज़ाविया लोगों को सोचने और ज़िंदगी को समझने का नया ज़ाविया देता था। मकबूल तसानीफ़ जो हैं, एक मोहब्बत, सौ अफ़साने, मन चले का सौदा, तोता कहानी, सफ़र मीना, फिर ज़ाविया 3 जिल्दें हैं इसकी, और नंगे पाँव, तलकीन शाह, बादशाही मस्जिद, हैरत कदा, गुडरिया। तो इसके अलावा भी इनकी तसानीफ़ मौजूद हैं। उसके अलावा तर्जमा और तहकीक में ना, उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से तर्जमा भी किया और तहकीकाती मज़ामीन भी लिखे। अदबी खिदमात का एतराफ़ जो है, हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ़ में कई अवार्ड से नवाजा, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है। वफ़ात जो है इनकी, वो 7 सितंबर 2004 को वफ़ात पा गए, मगर इनकी तहरीरें आज भी ज़िंदा हैं। नेक्स्ट में जो मरकज़ी ख्याल है इस अफसाने का, ये जो मोहसिन मोहल्ला है, तो अशफाक अहमद के अफसाने मोहसिन मोहल्ला का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमारा मुआशरा ज़िंदा इंसानों की कदर करने की बजाय मरने के बाद दिखावे की हमदर्दी को अहमियत देता है। मुसन्निफ़ ने दिखाया है कि किस तरह लोग ज़ुबानी हमदर्दी तो करते हैं लेकिन असल वक्त पर किसी की मदद नहीं करते। अफसाने का ये पैगाम है कि नेकी सिर्फ रस्म या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि खलूस दिल और इंसान दोस्ती के जज्बे से होनी चाहिए। इंसानियत का तकाजा है कि ज़िंदा इंसानों की तकलीफ़ में इनका साथ दिया जाए, ना कि सिर्फ़ इनके मरने के बाद अफसोस से ज़ाहिर किया जाए, ना सिर्फ कि उनको बहुत अफसोस है। ये कहानी हमें अपने रवैयों पर गौर करने और हकीकी इंसानी हमदर्दी को अपनाने की तलकीन करती है। नेक्स्ट में इसका जो खुलासा है, अशफाक अहमद का अफसाना मोहसिन मोहल्ला हमारे मुआशरे की एक अहम और तल्ख़ सच को उजागर करता है। इस कहानी में मुसन्निफ़ ने दिखाया है कि लोग ज़िंदा इंसानों की मदद करने की बजाय इनकी मौत के बाद नेकी और हमदर्दी का मुज़ाहिरा करते हैं, ताकि दूसरों पर अपनी नेक नामी ज़ाहिर कर सकें। अफसाने का मरकज़ी किरदार मास्टर इलियास है, जो एक नेक दिल और मेहनती शख्स होता है। वो गुर्बत और तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद मोहल्ले वालों के बच्चों को पढ़ाता है और दूसरों के काम आता है। जब वो ख़ुद मुश्किल में होता है तो मोहल्ले के लोग सिर्फ ज़ुबानी हमदर्दी करते हैं, मगर अमली तौर पर कोई इसकी मदद को तैयार नहीं होता। कहानी का अलमिया यह है कि मास्टर इलियास की वफ़ात के बाद वही लोग जो इसकी ज़िंदगी में बेहिस बने रहे, बढ़ चढ़ कर इसकी आखिरी रसूमात के लिए चंदा जमा करते हैं और दिखावे की हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं। मुसन्निफ़ ने इस मंज़र को नहायत महारत और सादगी से बयान किया है, जो कारी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अशफाक अहमद ने इस कहानी के ज़रिए ये सबक दिया है कि नेकी और हमदर्दी सिर्फ मरने वालों के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदा लोगों की मदद में ही असल इंसानियत छुपी है। नेकी खलूस नीयत से होनी चाहिए, ना कि शोहरत या दिखावे के लिए। यहाँ पे कुछ जो अल्फाज मानी थे ना जो चैप्टर में, जैसे मोहसिन मोहल्ला जो है, मोहल्ले का भला चाहने वाला, मुनाफ़क़त, दोगलापन, ज़ुबानी हमदर्दी सिर्फ बातों में हमदर्दी, अमली मदद, हकीकत में मदद जो है, नेक नामी, अच्छी शोहरत, रसूमात, रस्म व रिवाज, नमूदो निमाइश, दिखावा, खलूस नीयत, सच्ची नीयत, इंसानियत, इंसानों से मोहब्बत, बेहिसी, लापरवाही, गुर्बत, तंगदस्ती, तन्हाई, अकेलापन, हमदर्दी, दुख में साथ देना, दिखावा, झूठा इजहार, सादगी, बनावट से पाक होना, हकीकत निगारी, सच्चाई पर मबनी तहरीर।
کردار نگاری کرداروں کی وضاحت، اصلاحی پہلو، سدھار کی بات، جزیات نگاری چھوٹے پہلوؤں کی وضاحت، پھر معاشرتی رویے، سماجی عادات، بے تکلف بغیر جھجک، دل نشین دل کو بھا جانے والا، حقیقت سچائی خالص اصل بغیر ملاوٹ کے، پھر ترجیح فوقیت دینا، تلخ حقیقت کڑوی سچائی، نیکی بھلائی دکھاوے کی نیکی جھوٹی بھلائی، انسانی ہمدردی انسانوں سے حقیقی ہمدردی، سادہ زبان آسان الفاظ، روزمرہ کی زبان جو ہے عام زبان، فطری انداز قدرتی طریقہ، حقیقت کا رنگ سچائی کی جھلک، کردار کہانی کی شخصیت، محلہ رہائشی علاقہ، ماسٹر الیاس یہاں پہ یہ مرکزی کردار ہے اس سبق میں، پھر مشکل وقت پریشانی کا وقت، آخری رسومات مرنے کے بعد کے اعمال، چندہ جو ہے چند روپوں کا عطیہ، سبق سیکھنے کی بات۔ یہاں پہ اس کی ایکسرسائز میں سارے جو کویسچن ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سب جو ہیں وہ امتحان میں آ سکیں، لیکن کچھ جو امپورٹنٹ ہے نا، سوال نمبر 3 جو ہے درج ذیل الفاظ و ترکیب پر مشتمل جملوں کی صورت میں نا ایک تحریر لکھیں جس میں اخلاقی، معاشرتی اور ثقافتی امور کا تذکرہ ہو۔ تو یہاں پہ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے، یہ جو تحریر لکھنی ہے۔ تو تحریر میں نا جیسے یہ ایک چھوٹی تحریر ہے، زندگی کی حقیقتیں، تو شدید مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، تو ماہ بہ ماہ گزارا کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اکبر نامی ایک مرنج مزدور جو ہے روزانہ دہاڑی لگاتا ہے اور شام کو تھکا آرا اپنی بوسیدہ دہلیز پر بیٹھ کر دھوپ سینکتا ہے۔ سبزی منڈی میں کام کرنے والا یہ شخص دن بھر کی محنت کے بعد بھی تنگی ترشی کا شکار رہتا ہے۔ تو گزشتہ دنوں اس کی ماں کا موت کا صدمہ بھی اسے سہنا پڑا۔ قبر کا بندوبست کیا، رسمیں کل ادا ہوئی اور عرق گلاب سے قبر پر فاتحہ دی گئی۔ ان حالات میں مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا، جس سے اس کی بیوی خوفزدہ ہو گئی۔ دیواروں کا رنگ روغن بھی پرانا ہو چکا ہے، مگر وہ مرمت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکبر امید رکھتا ہے کہ ایک دن حالات بدلیں گے اور وہ عزت سے زندگی گزار سکے گا۔ تو یہ جو تحریر ہے اس کے اوپر جو دیے گئے تھے نا الفاظ، وہ سب اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اہم جو کوشچن ہے نا ایکسرسائز میں، یہ جو 5واں کوشچن ہے کہ محسن محلہ جو ہے صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے، تو اس کو ہم نے پڑھ بھی لیا ہے۔ اس کے اجزاء، پیراگراف، کرداروں کا تعارف وغیرہ جو ہے اس کو شناخت کرتے ہوئے نا، تو یہ کچھ کوشچن یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، ان کے آنسرز لکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے کوشچنز جو ہیں ان کے آنسر لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے افسانے کی ابتدا میں کیا بیان کیا گیا ہے، تو افسانے کی ابتدا ماسٹر الیاس کے تعارف سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مہاجر ہیں، ان کا تعلق امبالہ سے ہے اور وہ محلے میں کب آئے اس بارے میں کسی کو صحیح علم نہیں۔ ان کی روزمرہ زندگی، سادہ طرز زندگی اور مالی مشکلات کا ذکر بھی آغاز میں کیا گیا ہے۔ پھر اس افسانے کا جو مرکزی کردار کون سا ہے، اس افسانے کا مرکزی کردار ماسٹر الیاس ہے، جو ایک سادہ لو شریف النفس اور بے ضرر انسان ہے۔ وہ محلے کے لڑکوں کو پڑھاتا ہے، مگر اس کی غربت اور معاشرتی بے حسی نے اسے ایک کوشہ نشین انسان بنا دیا ہے۔ تو دیگر اہم کردار جو ہیں، جیسے مالک مکان ہے، اس میں سخت دل ہے، وہ کرائے کی ادائیگی نہ ہونے پر نہ اس نے ماسٹر الیاس کا سامان باہر پھینک دیا تھا۔ شیخ کریم نواز جو ہیں محلے کا بااثر شخص، جو ماسٹر الیاس کو احمد سمجھ کر اس کی مدد نہیں کرتا۔ پھر جبار حلوائی ہے، ایک بے حس دکاندار ہے جو ماسٹر الیاس کو قرض مانگنے پر آگے سے ہنس دیتا ہے۔ پھر محسن محلہ کے لوگ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرغے اور بٹیروں کے باہر کھڑا ہونے کا جو منظر کیا ہے، یہ بھی کوشچن تھا۔ تو ماسٹر الیاس کے دروازے کے آگے ایک اصیل مرغا کھڑا ہوتا تھا، جس کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا پڑا تھا اور وہ اس کی ڈور سے بندھا رہتا تھا۔ بٹیر پنجروں میں بند رہتے تھے۔ یہ منظر ماسٹر الیاس کی زندگی کی تنہائی، بے بسی اور غربت کا استعارہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کس پیراگراف میں نا ہماری جو معاشرتی بے حسی سب سے زیادہ نمایاں ہے، تو معاشرتی بے حسی سب سے زیادہ اس پیراگراف میں نمایاں ہے نا، جہاں ماسٹر الیاس اپنی بیماری اور مفلسی کے عالم میں محلے والوں سے مدد مانگتا ہے، لیکن سب اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ جیسے تھوڑی سی آگے یہ تحریر بھی ہے نا کہ جب انہوں نے ٹرانسفارمر کے نیچے رات گزاری اور یہ جو مختلف لوگوں سے جا کے نا انہوں نے پیسے جو تھے وہ ادھار مانگے لیکن نہیں ملے نا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ افسانے کا اختتام کس المیے پر ہوتا ہے، تو افسانے کا اختتام ماسٹر الیاس کی موت کے المیے پر ہوتا ہے۔ محلے والے جو زندگی میں سے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کے مرنے کے بعد جو ہے نا مرنے پر دکھاوے کا غم مناتے ہیں۔
چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور تدفین کا انتظام کرتے ہیں. ماسٹر الیاس کی بے کسی اور محلے والوں کی بے حسی اس افسانے کا سب سے بڑا المیہ ہے. اس کے بعد یہ گرامر کا کچھ پارٹ ہے, یہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے روح سے بھی اور سیکھنے کے اعتبار سے بھی. تو یہاں پہ یہ جو افسانہ ہے, افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو اختصار اور دلچسپی کے ساتھ بیان کرتی ہے. تو لغت میں افسانہ جھوٹی یا خیالی کہانی کو کہتے ہیں, لیکن ادبی اصطلاح میں یہ ایک سنجیدہ فن ہے جو قاری کو گہرے تاثر کے ساتھ زندگی کی سچائیوں سے روشناس کراتا ہے. افسانہ عام طور پر اتنا مختصر ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں پڑھا جا سکے, اور اس کا ہر حصہ ایک خاص مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے تاکہ ایک مکمل تاثر پیدا ہو. اس کے جو اجزائے ترکیبی ہے نا افسانے کے, جیسے پلاٹ ہوتا ہے, افسانے کا مرکزی واقعہ یا قصہ جو کہانی کو آگے بڑھاتا ہے. پھر کردار جو ہوتے ہیں, کہانی میں شامل افراد یا مخلوق جن کے ذریعے واقعات جنم لیتے ہیں. پھر نقطہ نظر یا مرکزی خیال جو ہے, افسانے کا بنیادی پیغام یا مقصد جو مصنف قاری کو دینا چاہتا ہے. مکالمہ جو ہے, کرداروں کے درمیان گفتگو جو کہانی کو جاندار بناتی ہے. اس کے بعد آغاز و اختتام جو ہے, کہانی کی ابتدا اور اس کا اختتام جو کہ افسانے کو مکمل بناتے ہیں. پھر اسلوب بیان جو ہے نا, لکھنے کا طریقہ, زبان اور انداز جس سے افسانے کی خوبصورتی اور اثر بڑھتا ہے. اس کے علاوہ یہ آخر میں ایک کوشچن ہے نا کہ تلفظ اور فہم کے ساتھ جملوں میں نا نشان زدہ الفاظ پر اعراب لگانے ہیں. تو یہاں پہ یہ اعراب لگا دیے گئے ہیں, یہاں سے آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو اور یہ نوٹس جو ہیں آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.